ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعامرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسنين اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں بولیے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں واجب الاحترام معزز حاضرین ماہ سفر المظفر شریف اپنے اختتام وال تیزی نال جا رہا ہے۔
اور اس مبارک مہینے دے اندر بہت سارے چوٹی دے اولیاء جنہ دا ڈنکا ولایت چار وانگے عالم دے اندر اج بھی بج رہا ہے، انہاں دے عرس اسی مہینے دے اندر منائے جا رہے ہیں۔ میری مراد انہاں اولیاء وچوں چوٹی دے چند اولیاء سر فہرست نے، جیسا کہ تاجدار شرک پور شریف حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ، آپ دا ان سے بات اسی مہینے دے اندر حضرت تاجدار گولڑا اعلیٰ گولڑوی پیر سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، سبحان اللہ فرما آپ دا ان سے بات بھی ایسے مہینے دے اندر ہے۔ اور میں نے یاد ہے پچھلے سال حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تے میں ایک مفصل جمعے کا خطبہ بھی دیتا سی، آپ دا ان سے بات ہے۔ اور آپ دے جانشین اور آپ دے پڑپوتے حضرت نصیر ملت پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ، آپ دا ان سے بات بھی ایسے مہینے دے اندر۔ اور اگے آ جاؤ، امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ، آپ دا ان سے بات بھی ایسے مہینے دے اندر ہے۔ اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت مجدد میت حاضرہ و سابقہ حضرت علامہ مولانا الحاج الحافظ القاری پیر الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ، آپ کا ان سے بات بھی اسی مہینے دے اندر ہے۔ اور بابا جی سارے ولیاں دے سردار نہیں بولے یار، سارے ولیاں دے سردار آل نبی اولاد علی فخر السادات فخر لاہور حضرت پیر سید علی بن العثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، انہاں دا عرس پاک ہے پچھلے ہی ہفتے دے اندر منایا گیا ہے۔ تو انہیں سارے اولیاء جنہاں دے عرس اس مہینے دے اندر منائے جاندے ہیں، تو سارے دے بابا جی اگر گل کرنے شروع کریے تو سارے دے وقت بڑا لگ جاتا ہے۔ اس واسطے میں قرآن پڑھ کے تانوں اللہ دے ولیاں دی شان عرض کراں گا۔ جدو اللہ دے سارے ولیاں دی شان یہ ضمن چ آ گئی تو سمجھو سارے اولیاء دا ذکر آ گیا۔ سبحان اللہ کری فرماؤ سارے۔ آیت میں وہی پڑھی ہے جیڑی عموماً علماء کرام اس موضوع تے عنوان بناتے نے، مشہور و معروف آیت ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے الا خبردار انا بے شک اولیاء اللہ، کیا بات ہے جڑے بول رہے ہو تو سبحان اللہ، اولیاء اللہ، اللہ نے ایک ولی دی گل نہیں کی تھی، دو دی نہیں، 5 تے 10 دی نہیں، 20 تے 50 تے 100 دی نہیں، جمع دا سیغہ ہے۔ یہ اندر جن اج تک ولی ہو گئے وہ بھی شامل نے، جن قیامت تک ہوں گے سارے شامل ہیں۔ اولیاء اللہ، بولو ذرا اولیاء، سارے تے بولو یار اولیاء۔ اج لگتا کہ وہ گھروں ہی رولے دے وچ آیا جڑا بولتے نہیں تسی، بولو حضرت سارے اولیاء۔ جنہوں نیکیاں چاہیے نے قرآن دا ایک حرف پڑھیے تو نیکیاں 10 ملدیاں نے، تے اولیاء اللہ دے اندر بابا جی 10 لفظ نے، ایک کاری اولیاء اللہ کہیے 10 نہ ضرب دیو اللہ 100 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ مل کے ذرا فرماؤ اولیاء اللہ، اللہ دے جنہیں بھی ولی نے۔ توجہ جو میرے ال رکھو تے بابا جی آج نقطے سارے میں تو انہوں بابے غلام رسول سمندری والے سنا لے رہے، یہ توجہ میرے ال رہے۔ فرمایا لا خوف
یہ جڑے اللہ دے ولی نے انہاں نوں کسے قسم دا کوئی خوف نہیں، بولو کوئی خوف نہیں۔ اگے فرمایا بلا ہم یحزنون، ایک غمگین بھی نہیں ہون گے۔ ایتھے ہن میرے بابا جی دا پہلا نقطہ جڑا میں تانوں عرض کرن لگیا ہے، جے تہاڈی توجہ میرے ال رہی، دماغ حاضر رہے تو انشاءاللہ چس آ جائے گی، سینہ مدینہ بن جائے۔ بابا جی فرماتے سن کہ اس آیت تے غور کرو، شان بابا توجہ ہے میرے ال، اس آیت تے غور کرو۔ اللہ نے دو لفظ فرمائے، ایک خوف تے ایک حزن، یحزنون حزن، ایک خوف تے ایک حزن۔ انہاں دونوں لفظاں دا معنی تقریباً ایک ہی ہے۔ خوف دا معنی بھی تقریباً یہی بنتا ہے کہ ڈر، اور حزن دا معنی بھی ڈر یا غم، تقریباً سیم معنی نے۔ تے اکو جگہ دو ایک جیسے لفظ بول دینا، ایک قرآن دی فصاحت و بلاغت دے خلاف ہے۔ اللہ سارے فصیحہ دا بڑا فصیح ہے، سبحان اللہ یار۔ میرا خیال ہے تقریر بھی میں ہی کرا تو سبحان اللہ بھی میں ہی کہہ لوں، جتھے کتے گل آوے سبحان اللہ علی ذرا چس لے کے فرما کرو سبحان اللہ۔ اللہ سارے نو بڑا فصیح ہے، اللہ نو بڑا فصیح کوئی نہیں۔ تو انہیں اپنی کتاب کے اندر ایک کوئی جگہ تے دو ایک جیسے لفظ فرما دیتے، وہ دیکھو لفظہ دا کاٹا تے کوئی نہیں، وہ تے چاہتا کہ اپنی فصاحت اور بلاغت دے نال اور کسے لفظ دا چناؤ فرما لینا، لیکن ایک جگہ تے ایک جیسے دو لفظ فرمائے، کیوں؟ یہ وجہ کی ہے؟ بابا جی فرماتے سن وہ ذرا غور کرو، انہاں دے معنی ایک جیسے ہی لگتے ہیں لیکن مفہوم چ فرق ہے، مفہوم دے اندر فرق ہے۔ کس طرح فرماتے نے کہ خوف، توجہ نہ سننا، خوف یہ ہوندا ہے اپنی جان واسطے، تے حزن یہ ہوندا ہے دوجے دی جان واسطے۔ نہیں بولے تسی؟ خوف، یہ میری آواز سمجھ آ رہی ہے؟ خوف اپنی جان واسطے تے حزن دوسرے دی جان واسطے۔ تسی آکھو کہ مولوی صاحب گپ مار گئے، وہ گل قرآن وچوں نہیں کیتی، میں کیا میں قرآن پڑھ کے دساں گا کہ خوف اپنی جان لئی ہوندا ہے، حزن دوجے دی جان لئی ہوندا ہے۔ پڑھیے بابا جی قرآن۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر جدو گئے، اللہ نے حکم فرمایا جاؤ اس وقت دا سب تو بڑا سرکش بادشاہ فرعون ہے، فرعون دے دربار دے اندر جا کے تے میری توحید پیش کرو۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نہ فرعون دے دربار کی آئے، جا کے جدو اللہ تعالیٰ دی توحید دی گل کیتی تے اگوں موسیٰ علیہ السلام دے مقابلے دے اندر فرعون نے بہت سارے جادوگر بلائے ہوئے ہیں۔ جادوگراں نے کی کیتا؟ رسیاں چھوٹیاں چھوٹیاں وٹیاں تے انہاں نوں میدان دے اندر سٹیا تے منتر پڑھیا تے ساریاں رسیاں سپ بن گئیاں۔ یہ جس ویلے سپ بڑیاں اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا کہ یہ سپ جڑے نے مینوں نقصان نہ پہنچا دے، اپنی جان دا خوف آیا۔ کدی جان دا؟ اپنی جان دا خوف آیا۔ جدو اپنی جان دا خوف آیا، اللہ نے فرمایا موسیٰ اے تیرے ہاتھ دے اندر کی ہے؟ یا اللہ یہ میرا آسا ہے، یہ میرا سوٹا ہے۔ فرمایا اینو بھی سٹ دے، اینو بھی بے نیاز ہے۔ یا اللہ سمجھ دے بے نیاز ہے، اینے سپ نے تے جے میرے کول اپنے بچا واسطے کوئی آسا کو سوٹا ہے وے تے وہ بھی کہنا سٹ دے، لیکن حکم ربی سی، اللہ دا حکم سی۔ موسیٰ علیہ السلام نے آسا سٹ دیتا۔ جس ویلے آسا سٹیا نا تے آسا ایک وڈے سپ دی شکل اختیار کر گیا، اژدہا بن گیا۔ جس ویلے اژدہا بنیا سارے سپ کھا گیا، وہ جنے میدان دے اندر جادوگراں نے سپ بنائے سن سارے کھا گیا۔ لیکن ایتھے اس مقام تے جتھے موسیٰ علیہ السلام نو یہ سارے سپ ویکھ کے اپنی جان دا خوف ہویا، چونکہ اپنی جان دا خوف سی تے اللہ نے کی فرمایا یا موسیٰ لا تخف۔ ہائے ہائے نہیں سمجھے یار، یا موسیٰ لا تخف،
میں عرض کیتا ہے خوف تخف یہ اپنی جان لئی ہوندا ہے اور حزن دوجے دی جان لئی. ایتھے موسیٰ علیہ السلام نو اپنی جان دا خوف ہویا, سب ویکھ کے اللہ نے فرمایا لا تخف, خوف نہ کر. ہن اینو ذہن دے اندر رکھنا تے بابا جی 2 منٹ واسطے تانوں غار ثور دے اندر لے کے جانا ہے. غار ثور چلیے, اے غار ثور ہے. غار ثور دے اندر نبیاں دا سلطان ہے, نبیاں دے سلطان دے نال سارے صدیقین دا سردار ابو بکر صدیق ہے. ابو بکر صدیق نے جڑے غار دے اندر بہت سارے سوراخ سن جڑے سپ نے کیتے ہوئے سن. یہ ہن لمبا واقعہ تساں سنیا ہویا ہے. سپ دے سوراخ کیتے بند کر کے نا سپ دے سوراخ سارے, ایک سوراخ رہ گیا. اتنے صدیق نے اڈی رکھی پیر دی تے بیٹھ کے تے عرض کیتا سونیا تشریف لیا, سونیا میری گود دے اندر سر رکھ کے تے تو آرام فرما. حضور تشریف لے آئے, گود دے اندر رکھیا سر, حضور آرام فرما ہو گئے. تے بار بابا جی عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا ایک سپ, عاشق سپ, حضور دے عشق رکھن والا سپ, جنوں عیسیٰ علیہ السلام نے آکھیا سی آخر الزمان نبی دا دیدار کرنا چاہنا ہے. انہیں آکھیا کرنا چاہنا, آکھے مکے دے اندر ٹر جا. مکے دے اندر ایک غار ہے جنوں غار ثور کیا جاندا ہے. اللہ دا آخری نبی ہجرت کرے گا تے ہجرت والی رات 3 راتاں اتھے ہی قیام کرے گا. جا اتھے ٹر جا. یہ سب سینکڑوں سال دا حضور دا انتظار کر رہا ہے. اج غار ثور رات ہجرت دی حضور آئے, صدیق نے سوراخ بند کیتے. جدو صدیق اکبر رکھی اڈی, حضور آرام فرما ہو گئے نا, تے باہروں دی سپ آیا, پہلے سوراخ تے آیا تے صدیق نے کپڑے نال بند کیتا ہویا, دوجے تے آیا تے بند کیتا ہے, تیجے تے آیا تے بند کیتا ہے, 10ویں 20ویں تے آیا تے بند کیتا ہے, 71 سوراخاں تے گیا تے بند, تے 72ویں تے آیا تے صدیق دے قدم نال ملاقات ہو گئی. تسی بولے نہیں یار, آج کو روسے لگ دے ہو. میں کدے نال ملاقات ہوئی؟ صدیق اکبر دی آباد اڈی نال. انہیں آ کے صدیق دی اڈی تے بابا جی بوسا دیتا, ڈنگ نہیں ماریا. بولو ڈنگ. ایک کمینے قیامت تک یہ سپ آندے رہن گے پر کسی دی جرت ہی نہیں صدیق نو ڈنگ مار دے. نہیں سمجھتے یار تسی میں کی میں اشارہ کر گیا لیکن سمجھے نہیں. یہ آدھے رہن گے قیامت تک آدھے رہن گے پر صدیق قیامت تک جنت چ لیٹیا ہویا ہے, کسی دی جرت ہی نہیں صدیق نو ڈنگ مارے. نہیں مار سکتے. آ کے سب نے کی کیتا, موسا دیتا تے آکھیا صدیق اوے اڈی چک, مینوں بھی ویکھن دے, مینوں بھی ویکھن دے. تے صدیق نے اڈی ہور دبا کے رکھی تے آکھیا پرے ہٹ, مینوں ہی ویکھن دے. انہیں آکھیا مینوں بھی ویکھن دے. صدیق آکھیا نہیں مینوں ہی ویکھن دے. انہیں آکھیا نہیں مینوں ہی بھی ویکھن دے. انہیں دوسرا بوسا دیتا صدیق دی اڈی تے. صدیق اڈی نہیں اٹھائی, انہیں دیدار دی تڑپ دے اندر بے قرار ہو کے تے صدیق دی اڈی تے ایک ڈاڈا جی ڈاڈا بوسا دیتا. ڈاڈا بوسا جدو آیا صدیق دی آنکھاں جو اتھرو آئے. ہن قبلہ ذرا توجہ کرنا, جڑے دماغ حاضر کر کے بیٹھے ہو تے جنہاں نے میرا نقطہ سنیا ہے تے سمجھنا چاہتے ہو, ہن ذرا میرے ال غور کرنا. جے صدیق نو ایتھے جان اپنی دا خوف ہوندا, ہائے 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 نہیں سمجھے یار, جے اپنی جان دا خوف ہوندا تے اللہ کی فرماندا جے میں موسیٰ نو اپنی جان دا خوف تھی, اللہ نے فرمایا لا تخف. ایتھے صدیق نو اپنی جان دا خوف ہوندا, اللہ صدیق نو بھی فرما دیندا اے صدیق لا تخف. اللہ نے لا تخف نہیں فرمایا, اللہ نے فرمایا لا تحزن. لا تحزن. میں عرض کیتا نا, خوف اپنی جان لئی, حزن دوسرے دی جان لئی. صدیق نو اپنی جان دا خوف نہیں سی, کیونکہ صدیق دا عقیدہ اے سی وہ ایک جان نہیں کروڑ بھی ہون دے مصطفیٰ دے کلمہ تو قربان کر دے. آباد رہے گا, زندہ زندہ. قبلہ صدیق دا تے عقیدہ سی تیرے نام پہ کروں جان فدا. ہے ذوق مل کے پڑھن دا کہ چلیے آگے.
جیڑا حضور دا خالص حضور دا غلام بیٹھا ہے تے حضور تو بعد صدیق دا غلام بیٹھا ہے. تسی فرماؤ ذرا تیرے نام پہ کروں جان فدا، نہ بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، تیرے نام پہ کروں جان فدا. قبلہ خان صاحب کہنا ہے نہ بس ایک جان کیا دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا. قبلہ ہن ذرا توجہ کرنا، جے صدیق نو خوف ہوندا اپنی جان دا، اللہ فرما دینا لا تخف، نہ خوف کر، پر اللہ نے نہیں فرمایا. اللہ نے فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، لا تحزن. اللہ نے حزن دا لفظ فرمایا تاکہ پتہ لگ جائے وہ صدیق نو اپنی جان دا خوف دے ہے ہی نہیں سی. صدیق نو تے ڈر اے سی اے سب کتے اندر آ کے میرے محبوب محمد مصطفیٰ نو نقصان نہ پہنچا دے وے. کون سمجھ آئی؟ خوف اپنی جان واسطے، حزن دوسرے دی جان واسطے. بابا جی ہون کریے ترجمہ. اللہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ، بے شک اے جننے بھی اللہ دے اولیاء نے، لا خوف علیہم، انہاں نو اپنی جان دا بھی خوف نہیں ہوئے گا، ولا ہم یحزنون، انہاں نو مریداں دی جان دا بھی خوف نہیں ہوئے گا. کہ بلا جنہاں نو چاس چاہیے میرے ترجمے جو تسی فرما دے گا. اپنی جان دا بھی خوف کوئی نہیں تے مریداں دی، بیلیاں یاراں دی جان دا بھی خوف کوئی نہیں. یا اللہ اے فرما تیرے بندے جنہاں نو اپنی جان دا بھی خوف کوئی نہیں، اے تیرے ولی جنہاں دیاں شاناں تو آپ بیان کر رہے ہیں. یا اللہ جنہاں نو مریداں دی جان دا بھی خوف کوئی نہیں، انہاں دی نشانی کی ہے؟ یا اللہ اج تے پیراں دا میہ پہ گیا، اج تے جیڑا پنگی ہے جیڑا چرسی ہے اپنے آپ نو کہندا ہے میں وڈا پیر ہاں. کیوں بھائی غلط گل تری انجی ہے نا. جیڑا ادھا لنگوٹا بن کے بیٹھا ہے وہ ادھا پیر ہے، جیڑا پورا ننگا ہو کے بیٹھا ہے پورا پیر ہے. ہتھا جو بن گئے کڑے پائے ہوئے نے. یا اللہ یہ اج تے پیراں دا میہ پہ گیا، سانو نہیں سمجھ آ رہی. یا اللہ ہتھا چ ہاتھ دینے تے کدے ہتھا چ ہاتھ دئیے؟ یا اللہ تو ارشاد فرما اے جیڑے اولیاء دی شان بیان کر رہے ہیں انہاں دی نشانی کی ہے؟ انہاں دی نشانی اللہ نے فرمایا سن میں تینوں دسنا انہاں دی پہلی نشانی ہے الذین آمنوا، فرمایا انہاں دی سب تو پہلی تے سب تو بڑی نشانی ہے کہ ایمان والے ہون گے. اچھا قبلہ ایمان والے یہ ڈیفینیشن عام طور تے علماء کو تسی سنتے رہندے ہو. تعریف ایمان والا کینوں کہندے، کینوں کہندے ہو ایمان والا؟ مولانا عنایت اللہ صاحب قادری رضوی سانگلہ علم والے، بڑا بڑا نا اہل سنت دا، جڑے بڑے عالم نے اوڈی چسدا سبحان اللہ فرماؤ. مولانا قبلہ بابا جی تسی جان دے ہوگے، مولانا عنایت اللہ صاحب بابا جی تسی بھی جان دے ہوگے. مولانا عنایت اللہ صاحب قادری رضوی سانگلہ علم والے پتہ کی فرما دے سن؟ آپ فرما دے سن او بھائیا اوے ایمان نائے کملی والے نو دل دے دین دا. حضور نے خود فرمایا، پڑھو حدیث، میرے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. فرمایا تو ادو تک مومن نہیں ہو سکتا جدو تک، حضور نے فرمایا میں تینوں محبوب نہ ہو جاواں جدو تک تو میرے نال محبت نہ کرے اپنے والد تو زیادہ، اپنی اولاد تو زیادہ، اور ایک روایت کے مطابق فرمایا اپنی جان تو بھی زیادہ تو میرے نال محبت نہ کرے تو مومن ہو ہی نہیں سکتا.
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਬਾਰੀਕ ਜਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਤਵਾ ਲਾ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਤਵਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਈਮਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਇਸ਼ਕੇ ਰਸੂਲ ਦਾ, ਈਮਾਨ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੱਬਤ ਰਸੂਲ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਤਮਹੀਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ مومن ہو رہے۔ ہائے 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 نہیں سمجھا یار تسی میں کی کہہ گیا ہے، تانوں کی پتا میں کی کہہ گیا ہے؟ نمازی مولوی صاحب یہ تسی کیڑی گل کر رہے ہو؟ نمازی ہو رہے مومن ہو رہے، کیا نمازی مومن نہیں؟ میں کیا نہیں؟ اور نہیں بولے یار تسی، نمازی مومن ہے نہیں، ہر نمازی مومن نہیں، ہر نمازی مومن نہیں۔ کیوں بابا جی؟ ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، لمبے لمبے سجدے کرتا ہے، بڑیاں لمیاں لمیاں رکھتا پڑھتا ہے، لیکن قبلہ دل سے عشق رسول نہیں، بغض رسول ہے، یہ نمازی ہے مومن؟ ہائے 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 سمجھے ہو؟ ایک بندہ روزے رکھتا سارا سال ہی رکھتا ہے، لیکن دل دے اندر عشق رسول نہیں، یہ روزے دار ہو سکتا ہے مومن؟ ایک بندہ حج کرے تے 10 حج پیدل کر لے، 20 حج پیدل کر لے، لیکن دل چ عشق رسول نہ ہوئے، یہ حاجی ہو سکتا ہے مومن نہیں۔ وہ مومن کون ہے؟ جنہیں حضور نو دل دیتا ہویا ہے۔ میرا دل کردا ہے حفیظ جلندری کو تانوں ترجمہ کروا کے دیا۔ حفیظ جلندری نے اس موقع دے بڑی پیاری گل کی تھی۔ حفیظ آندا ہے محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، عالم ایجاد سے پیارا، محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، عالم ایجاد سے پیارا، اور پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا، مال جان اولاد سے پیارا، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، سب کچھ نامکمل ہے۔ پتہ لگیا ایمان نام عشق رسول دا، محبت رسول دا۔ جے حضور علیہ السلام دی محبت دلوں کر کے تو نماز پڑھے، تو روزہ رکھے، تو حج کرے، تو زکوٰۃ دے میں، وہ سب کچھ تیرے منہ تے ماریا جائے گا، کیونکہ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا۔ ہر شے تو پیارا تے کملی والا ہی ہے نا، یہ حضور دی محبت نہیں تے کچھ بھی نہیں۔ ہن ذرا ترجمہ کریے، ایتھے ایک باریک جی گل ہور سن لو۔ بابا جی جہدے نال محبت ہوے، ہن میں محبت دی علامت والے پاسے پینڈے پواں نا تے وقت زیادہ لگے گا۔ جہدے نال محبت ہوے، بندہ کوشش کرتا ہے بھی یار میں او دے ورگا روپ دھار لواں۔ نہیں جنہاں نوں گل پسند نہیں آئی تسی چپ کر جاؤ، جنہاں نوں سمجھ آئی ہے تسی فرما دیو۔ انجی ہے نا بابا جی؟ وہ جہدے نال محبت ہوے، بندے دا دل کرتا ہے میں اے دے ورگا بنا۔ تے پکی گل ہے کہ بلا جے اے علامت سچی ہے، پکی ہے، تے پھر جیڑا حضور دی محبت دل چ رکھے گا، او دا دل کرے گا میں حضور ورگا نظر آواں، میں حضور ورگا۔ وہ متشرہ بھی ہوئے گا، وہ دی داڑھی مبارک بھی چہرے تے ہوئے گی، سر تے امامہ بھی ہوئے گا۔ وہ ایویں کسے پنگی چرسی دے ہتھاں تے ہاتھ نہ دیا کرو، پہلے ویکھیا کرو اے حضور دی شریعت دے مطابق ہے بھی کہ نہیں، یہ چیز دیکھیا کرو۔ ہتھاں تے ہاتھ دین لگیا، فرمایا الذین آمنوا، وہ ایمان والا ہوئے گا، ایمان والا ہوئے گا۔ یا اللہ اور فرمایا وَقَانُوا يَتَّقُونَ، فرمایا ایمان والا بھی ہوئے گا تے رب تو ڈرن والا بھی ہوئے گا۔ دو نشانیاں اللہ نے دسیاں، یا اللہ یہ دو نشانیاں جدے اندر مل جان، پھر
اللہ فرماندا پھر لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ، انہوں میرے اللہ خوشخبری یہ اس دنیا دے اندر بھی قبلہ جڑے بولے ہو تہاڈی کیا بات ہے، اس دنیا دے اندر بھی انہوں خوشخبری ہے، تے فرمایا آخرت دی دنیا دے اندر بھی خوشخبری ہے۔ لا تبدیل علی کلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے میرے کلمے اچ تبدیلی کوئی نہیں، ذالک هو الفوز العظیم، وہ جنہیں میرے محبوب دا روپ دھار لیا، چہرے تے داڑھی سجا لئی، سنتا میرے محبوب دیاں اپنا لئیاں، ذالک هو الفوز العظیم، البتہ تحقیق یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ہے ترجمہ اس آیت دا۔ ہن قبلہ آؤ میں تو انہوں دسا، اللہ نے فرمایا اولیاء اللہ، یہ جمع ولی دی، تے آؤ میں دساں ولی کہندے کہ انہوں نے قبلہ کیا بات ہے، تہاڈی پگڑی تو میں صدقے جاواں، تسی فرما دیو سبحان اللہ۔ کینوں کہندے نے ولی، کی معنی ہے ولی دا؟ فرمایا ولی دے کئی سارے معنی، ولی دا معنی ہے قریب، ولی دا معنی ہے دوست، فرمان دے جاؤ سبحان اللہ۔ ولی دا معنی ہے خان بابا مددگار، ولی بمعنی ہے متصرف، ولی بمعنی ہے مولا، ولی بمعنی ہے محبوب۔ ایتھوں ہی ہے جڑا اسی ولی دا معنی کردے ہیں نا مولا، یہ ایتھوں ہی ہے۔ لفظ ولایت یہ دو طرح نال پڑھیا جاندا، توجہ کرنا، ایک واو دے اوتے زبر ہوے ولایت، ایک واو دے تھلے زیر ہوے ولایت۔ اگر واو دے تھلے زیر پڑھیے لفظ ولایت تے پھر یہ معنی پتہ کی بنتا ہے؟ یہ معنی بنتا ہے حکومت۔ نہیں بولے یار تسی، کی معنی بنتا ہے؟ حکومت۔ اگر حکومت معنی مراد لئیے تے پھر اولیاء اللہ دا کی ترجمہ بنیا؟ اولیاء اللہ دا ترجمہ بنیا اے سارے اللہ دی مملکت دے حاکم تے وارث نے، تے جے واو دے ہوتے زبر ہوئے تے پھر معنی بنتا ہے محبوب۔ پھر کی معنی بنیا اولیاء اللہ دا؟ فرمایا پھر معنی بنیا اے سارے اللہ دے محبوب نے، تے دوجے پاسے فرمایا اللہ ہو ولی الذین آمنو، اے اللہ دے محبوب نے، رب انہاں دا محبوب ہے۔ ولی صفت مشبہ، کدی اس میں فاعل تے آندی ہے، کدی اس میں مفعول تے آندی ہے۔ کی مطلب؟ بمعنی محب بھی ہون گے، بمعنی محبوب بھی ہون گے۔ وہ کوئی ولی او نے جیڑے رب نال پیار کردے نے، تے کوئی ولی او نے جنہاں نال رب پیار کردا ہے۔ سمجھ آ رہی گل کہ کوئی نہیں؟ جنہوں نے سمجھ بھی آ رہی ہے، چس بھی آ رہی ہے، فرما دیو سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ۔ کئی ولی او نے جڑے رب نال پیار کردے نے، تے کئی او نے جنہاں نال رب پیار کردا ہے۔ اللہ اللہ۔ ایتھوں ہی اسی لفظ مولا دا معنی محبوب بھی کرنے ہیں۔ اے جڑا حضور نے بابا جی فرمایا نا، من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا، جدا میں مولا او دا علی مولا۔ ایتھوں مولا دا معنی محبوب کر کے اسی کہنے، حضور نے فرمایا جدا میں محبوب ہوں او دا علی محبوب ہے۔ اچھا ایک گل میں نے دسو، میں نے سمجھ نہیں آ رہی، تواڈے جو کسی بندے نو سمجھ آئی تے میں نے دسے کہ مولا، ولی، مولا یہ ہوندا کہنا دا ہے؟ ہائے 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 نہیں سمجھے تو مولا لفظ ولی اتنے غور فرماؤ، مولا یہ ہوندا کہنا دا ہے؟ جے میں گل کرا مولوی صاحب کہن گے تفسیر پھر لائے اپنے کو گل کر گیا، تے جے مولوی گل کرے تو میں نہیں مننی۔ آؤ ہم قرآن تو نہ پوچھئے، یہ گل قرآن تو پوچھئے، اے قرآن، اللہ دے قرآن تو دس کہ یہ مولا کہنا دا ہوندا ہے؟ پڑھا جی قرآن؟ ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ نہ نہیں پڑھیا جاتا، کوئی گل نہیں، اگلے جو میں پڑھ لیں گے۔ پڑھو، بولو ہاں سارے سبحان اللہ، تو میں پڑھا قرآن۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے النبی اولا بالمؤمنین، اللہ فرماندا ہے نبی مومنہ دا مولا ہے۔ کہنا دا مولا ہے؟ مومنہ دا، بولو کہنا دا مولا ہے؟ مومن تے بولو نا یار، کہنا مولا؟ پتہ لگیا قرآن وچوں نبی مومنہ دا مولا ہے، تے یا اللہ بہت سارے بندیاں نے یہ بھی کھپ پائی ہے کہ رب ہی مولا ہے، رب تو علاوہ مولا ہی کوئی نہیں۔ یا اللہ وہ کہندے نے رب ہی مولا ہے، تو کہنا نبی مولا ہے، یا اللہ سمجھ نہیں آئی۔
فرمایا انہاں دی گل بھی کر دیتی، ذرا پڑھ قرآن۔ ایک پاسے فرمایا النبی اولا بالمومنین، نبی مومنہ دا مولا ہے، تے جڑے کہندے نے رب تو علاوہ مولا کوئی نہیں، انہاں نو اللہ نے فرمایا ان الکافرین لا مولا لہم، وہ مومنہ دے مولا ہے نے، کافرہ دا مولا کوئی نہیں سمجھے یاد ہے۔ یہو جیاں تقریراں بھی سنیا کرو جنہاں دے اندر کوئی تحقیق علمی گل ہوئے۔ مومنہ دے مولا ہے نے، کافرہ دا مولا کوئی نہیں۔ یہ بیچارے اپنے کہن دے اندر سچے نے کہ رب تو علاوہ مولا کوئی نہیں، رب نے انہاں دی بھی گل کر چھڈی قرآن دے اندر، مومنہ دے ہیں نے، کافرہ دا کوئی نہیں۔ یا اللہ پھر مومنہ دا مولا کون ہے مومنہ دا مولا؟ اللہ نے فرمایا پڑھ قرآن، ان اللہ ہوا مولا ہو و جبریل و صالح المؤمنین۔ فرمایا سب تو پہلا مولا خود اللہ ہے، ان اللہ ہوا مولا ہو، سب تو پہلا مولا خود اللہ۔ یا اللہ اور فرمایا و جبریل، جبریل بھی تیرا مولا، جبریل بھی مولا۔ یا اللہ اور فرمایا و صالح المؤمنین، اے جن صالح مومنین نے، داتا حجویری بھی تیرا مولا، خواجہ اجمیری بھی تیرا مولا، اے داتا لاہوری خواجہ اجمیری، بہاؤالدین زکریا ملتانی، اے شاہ نقشبند بخاری، اے بہر علی، اے غوث جلی، اے جن اولیاء نے سارے ہی تیرے مولا، سارے ہی مولا۔ یا اللہ اور فرمایا والملائکہ، جن اللہ دے فرشتے نے سارے ہی مولا۔ وہ ایک مولا دی گل تو لوگ پٹ اٹھتے نے، ایتھے بے شمار مولا، ایتھے بے شمار مولا۔ تے قبلہ جیشان صاحب میں نے ایک گل سمجھ نہیں آئی، جدو رب بھی مولا، جبریل بھی مولا، رب بھی مولا، صالح مومنین بھی مولا، رب بھی مولا، داتا حجویری بھی مولا، رب بھی مولا، خواجہ اجمیری بھی مولا، رب بھی مولا، اے سارے ملائکہ بھی مولا۔ تے جدو رب بھی مولا ہویا، اے سارے بھی مولا ہوئے، تے شرک نہ ہویا؟ کیوں جی؟ ذرا سوچ کے دسو، اے سارے بھی مولا، رب بھی مولا، یہ قرآن ہے، میں گپ نہیں مار رہا، کوئی گل کولو نہیں کر رہا، رب بھی مولا، اے سارے بھی مولا، تے شرک کوئی نہیں؟ یہ شرک نہیں ہو گیا؟ کہندے نا رب دی صفت بندے جے من لئیے تے شرک ہو جاتا ہے۔ میں کیا دسو ہن، قرآن کہہ رہا رب بھی مولا، رب دے بندے بھی مولا، کیویں بچو گے؟ کوئی ادو تک نہیں بچ سکتے جدو تک عقیدہ اہل سنت نو نہ اپنایا جائے۔ کہ بلا بڑی ٹھنڈی سبحان اللہ فرمائے، جدو تک اہل سنت و جماعت دا عقیدہ، وہ عقیدہ کی ہے، وہ عقیدہ ہے وے یاد رکھنا کہ رب مولا ہے، پر انہوں مولا کسے نے نہیں بنایا، نہیں بولے یار کسی، رب مولا ہے، وہ اپنے مولا انچے کسے دا محتاج نہیں، پر داتا حجویری نو مولا انہیں بنایا ہے، خواجہ اجمیری نو مولا انہیں بنایا ہے، جبریل تے میکائیل نو مولا انہیں بنایا ہے، ملائکہ نو مولا انہیں بنایا ہے، وہ آپ مولا ہے، اے او دے بنان نال مولا نے۔ سمجھ آئی گال؟ آؤ ان ولی دا مانا حضرت امام فخر الدین رازی تو لے کے تھلے تک جس مانے تے سارے نے اتفاق کیتا، او مانا کیڑا ہے ولی دا؟ وہ کہندے نے او مانا ہے الولیو هو القریب۔ جڑے بولے ہو اللہ تو انہوں مدینے لے جائے۔ الولیو هو القریب، بابا جی کہندے نے ولی او ہوندا ہے جیڑا قریب ہوے، ولی او ہوندا ہے جیڑا قریب ہوے، تے جیڑا قریب نہیں او ولی بھی نہیں۔ ولی او ہوندا ہے جیڑا قریب ہوے، کیویں؟ اپنے مریداں دے، اپنے بیلیاں دے، اپنے یاراں دے، اپنے منن والیاں دے، تے جے آکھو اولیاء اللہ تے پھر ولی او ہوندا ہے جیڑا رب دے قریب ہوے۔ اوے رب دے بھی قریب ہوندے نے، بندیاں دے بھی قریب ہوندے نے، رب تو فیض لیندے جاندے نے، بندیاں نو فیض دیندے جاندے نے۔ اس واسطے کسی عاشق نے آکھیا کہ در فیض حق، در فیض حق بند جب تھا نہ اب کچھ، اور فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ،
فقیروں کی جھولی، بھائی فقیروں کی جھولی میں اب بھی ہے سب کچھ، اور یہ اللہ والے ہے دیتے ہیں سب کچھ، مگر ان سے چاہیے وہ لینے کا دھب کچھ، مگر ان سے چاہیے لینے کا دھب کچھ۔ تو الولی جو ہول قریب، ولی ہووے جڑا قریب ہووے۔ ادھے میں دیوبندی ایک روایت پڑھن لگیا ہے، ایک عبارت توجہ کرنا ذرا، یہ ساری عبارت نہیں، دیوبندی جڑے اولیاء دے دا مطلق ہی انکار کر دے نے، اور بلکہ ایک وہ بھی اج جیلم دی ایک کتی اٹھ کھڑی ہوئی جڑی کہندی ہے بابے دے شے ہی کوئی نہیں، کہندا ہے نا بابے دے شے ہی کوئی نہیں، انہوں بھی کٹھا ہی جواب دین لگیا ہے۔ دیوبندی عبارت، دیوبند نے پتہ کی لکھیا، وہ لکھدے نے وہم مرید یقین داند، فارسی دی روایت ہے وہم مرید یقین داند، کہ مرید نو اس گل تے یقین ہونا چاہیے کہ روح شیخ مقید بیک مکانیست، کہ او دے شیخ دی او دے پیر دی روح کسے ایک مکان دے اندر مقید نہیں۔ ہائے ہائے نہیں سمجھے گا لکھن والا کون ہے؟ دیوبند۔ وہ کہندے پیر دی روح تو ایک جگہ تے قید نہیں۔ اگلا سنو گے عبارت دا ٹکڑا تے مزہ آ جائے گا۔ وہ کہندا ہے پس باہر جا کے مرید باشد، وہ پس مرید جتھے بھی ہوئے روح شیخ بر احوالے او حاضر و ناظر است، مرید جتھے بھی ہوئے وہ انجی سمجھے کہ میرے شیخ دی روح میرے احوال تے حاضر و ناظر ہے۔ اے نبی نو حاضر ناظر نہیں مانتے تھے، انہاں دے وڈے لکھ گئے شیخ دی روح حاضر ناظر ہے۔ کہ بلا جنہوں نے سمجھ آئیے فرماؤ ہاں بلا سبحان اللہ۔ ایویں نہیں، حضرت شاہ نقشبند بخاری رحمت اللہ علیہ آپ بخارے ہو چلے تے مینارے دے اندر آ کے آپ نے اپنی مریدنی نو بچا لیا۔ الولی جو ہول قریب، پھر ولی دیاں بابا جی نشانیاں، ولی دیاں نشانیاں قسمہ، ولی وہبی، ولی کسبی، ولی مادر ذات، یہ تین قسمہ جڑیاں علماء نے لکھیاں۔ ولی وہبی کے نو کہندے نے جنوں اللہ تعالی از خود ولایت ہبہ فرما دے۔ تہاڈی توجہ نہیں میرے حال، جنہاں دی توجہ ہے تسی میرے حال ویکھو تے فرماؤ سبحان اللہ۔ توجہ کرنا میرے حال، فرمایا ولی وہبی ہووے جنوں اللہ تعالیٰ از خود بغیر کسی مجاہدے تو، بغیر کسی ریاضت اور عبادت تو اللہ جنوں چاہے جیڑا رب نو سونا لگ جائے، جیڑا رب نو سونا لگ جائے اللہ انہوں ولایت عطا فرما دیندہ ہے۔ ولی مادر ذات وہ کنوں کہندے نے جیڑا ماں دے پیٹ چوں پیدا ہی ولی ہوئے۔ کیا بات ہے تہاڈی؟ جیڑا ماں دے پیٹ چوں ولی پیدا ہوئے وہ ہے مادر ذات ولی۔ تے کیولا ایک قسم ہے ولی کسبی، ایک کون ہے؟ ولی کسبی کنوں کہندے نے او ولی جیڑا کسب نال، ریاضت نال، عبادت نال، محنت نال، مجاہدات نال اللہ تعالیٰ کو ولایت حاصل کر لوے۔ ایدے تے حدیث قدسی شاہد ہے، حدیث قدسی، حدیث قدسی کنوں کہندے نے بھی لفظ رب دے ہوندے نے، زبان مصطفیٰ دی ہوندی ہے۔ اللہ کی فرماندہ ہے، فرمایا سونے انہوں نے فرما دے یتقرب الی عبدی بالنوافل، فرمایا میرا بندہ نفل پڑھدا 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 میرے قریب ہو جاتا ہے۔ ولی جڑا قریب ہوئے تے ادھر اللہ کی فرما رہا میرا بندہ نفل پڑھدا پڑھدا میرے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا پھر ایک وقت آندا ہے اینا قریب ہو جاتا ہے، اینا قریب ہو جاتا ہے فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، او دے اے کنا تے میری سماعت دی تجلی ہو جاندی ہے، پھر او نہیں سندا او دی جگہ تے میں ہی سندا وا۔ نہیں جنہوں نہیں پسند آئی گل نہ بولو، جنہوں پسند آئی ہے تسی فرماؤ سبحان اللہ۔ كُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، فرمایا او دے کنا تے میری سماعت دی تجلی ہے۔ ایتھے اے نہ سمجھنا بھی رب کان بن جاندہ ہے، نہیں، اے رب بنن تو پا کے
ہاں رب دی سماعت دی جڑی سنن والی تجلی ہے وہ بندے دے کنا تے ہوندی ہے، او دی جگہ تے رب سندا ہے۔ فرمایا فکنت بصرہ الذی یبصر بہ، او دیاں اکھاں تے میری بصارت دی تجلی ہو جاندی ہے، او نہیں ویکھدا پھر میں ہی ویکھنا وا۔ فکنت لسانہ الذی ینطق بہا، او دے زبان تے میرے بولن دی تجلی ہو جاندی ہے، پھر او نہیں بولدا میں ہی بولدا وا او دی زبان تے۔ فرمایا پھر ثم یوضع لہ القبول والعرض، پھر فرمایا او دی قبولیت دنیا دے گوشے گوشے دے وچ رکھ دیتی جاندی ہے۔ قبلہ اے وے ولی قصبی، اچھی آواز نال بابا جی ولی قصبی سمجھ آیا جے؟ ولی قصبی جڑا قصب نال ولایت حاصل کرے۔ ہن ذرا تشریح واسطے 2 یا 3 گلاں میں کرنیاں نے تے سمجھ آ جائے گا کہ ولایت کہندے کہ انہوں نے قصبی ولی کینوں کہندے نے۔ قبلہ جیدی زبان تے رب دی تجلی ہووے وہ رب دے قریب ہو جاندا ہے۔ حدیث نے دسیا، فرمایا او دی زبان تو میں بولنا ہے۔ ہن مینوں دسو سمجھان واسطے کہن لگے ہیں، اے باہر جتھوں تسی مسجد دے دروازے تو گزر کے اندر آئے ہو، ایتھے ایک بندہ کھلوتا ہوئے، ایتھے بندہ کھلوتا ہوئے، اے مائکرو فون جڑا ہے بچوں ہٹا دینے ہیں، کیونکہ اے دا کام ہی ہے کہ اے دور والے بندیاں نوں آواز نیڑے کر کے سناندا ہے، اے دا تے کام ہے، اینوں وچوں ہٹا دینے ہیں۔ میں ایتھے بیٹھا ہے تے ایک بندہ باہر وہ گیٹ تے کھڑا ہے، میں ایتھے بہ کے گل کراں، وہ باہر گیٹ والے بندے نوں سن جائے گی؟ بولو تے صحیح آپ ہے، بڑے ٹھلے بول دے ہو یار، آج روزہ تے نہیں رکھا ہے کتے یار، بولو ہاں بھلا سنے گی؟ نہیں سنے گی نا؟ پر زیادہ جیدی زبان تے رب دی تجلی ہو گئی، جیدی زبان تے رب دی تجلی ہو گئی، توجہ کرنا ذیشان صاحب، وہ کھلوتا ہوئے مدینے شریف دے ممبر تے، نام ہوئے فاروق اعظم، تے سینکڑوں نہیں ہزاروں میل دور، 3000 میل دور نہامن دے میدان دے اندر حضرت ساریہ لڑ دے پہ ہون، جہاد کر دے پہ ہون، تے حضرت ساریہ دے اوتھوں ایک لشکر حملہ آور ہوئے تے مدینے کھلوتا، مدینے دے ممبر تے کھڑا ہو کے فاروق اعظم آکھے یا ساریہ تو الجبل، او ساریہ پہاڑ والوں ویکھ، اوے تے ولی اونوں کہندے نے جیڑا مدینے وچ کہہ دیندا ہے تے ساریہ اوتھے سن لیندا ہے۔ کہ بلا سمجھ آئیے گال، یہ ہے ولی جیڑا ایتھے بولے مدینے دے ممبر تے زبان تے ہوئے رب دی تجلی تے 3000 میل دور نہامن دے میدان دے اندر ساریہ فاروق اعظم دی آواز نو سن لیندا ہے۔ فاروق بھی میرے نبی دا غلام ہے اور ساریہ بھی میرے نبی دا غلام ہے۔ او قبلہ چس لے کے گل سننا، جے ساریہ یا فاروق اعظم انہاں دی زبان دا اے عالم ہے تے فاروق دے آقا و مولا دی زبان دا عالم کی ہوئے گا؟ میں نو دسو جنہ دے صدقے فاروق اعظم نو عزتاں ملیاں ہیں، او فاروق دے آقا و مولا جناب نبی کریم علیہ السلام دی زبان اقدس دا کی عالم ہوئے گا؟ اسے واسطے امام اہل سنت تعالی حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرما دینے کہ وہ زبان، وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لا، جیندے رہو کیا بات ہے تہاڈی، اس کی نافذ حکومت پہ لا، یا اللہ انہاں دی آواز مدینے پہنچا دے تے موڑ انہاں نو بھی مدینے پہنچا دے، اس کی نافذ حکومت پہ لا۔ قبلہ چس لے کے پڑھو ذرا نبی دی نات یار، کئی بندے گھروں ہی سوچ کے آندے نا اج مولوی صاحب ٹیل لا لین اسی نہیں بولنا، وہ جڑے سوچ کے نہیں نہ آئے تسی پڑھو ہاں ذرا، اس کی نافذ حکومت پہ لا۔ قبلہ توجہ کرنا، ذرا توجہ کرنا، میری آنکھ اے دیوار تو پرے نہیں ویکھ دی، اے دیوار تو پرے کو بندہ کھلوتا مینوں نظر آئے گا نہیں، کہ جیدی آنکھ دے رب دی تجلی ہو گئی، نام موسیٰ علیہ السلام، رات پچھلی دا ویلا ہے،
موسیٰ علیہ السلام دی اے بھی سن لو تجلی کیویں ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی یا اللہ میری قوم دے بندے تیری توحید میں پیش کرنا ہے تے مندے کوئی نہیں. کہندے اسی تیرے رب نو سر دیاں اکھاں نال ویکھنا چاہنے ہاں. تے موسیٰ تیرا کی ارادہ ہے؟ یا اللہ دل تے میرا بھی کردہ ہے، دل تے میرا بھی کردا ہے میں بھی تینوں ویکھاں. فرمایا لے آ 70 بندے لے کے جس ویلے کوہ طور تے آئے اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي. اللہ فرماندا ہے سوئی دے ناکے دا کروڑواں حصہ ذاتی نور دا نہیں، وہ صفاتی نور. اللہ نے صفاتی نور دی تجلی فرمائی. کیوں؟ اس واسطے وہ ذاتی نور ویکھنا کسے دا کام ہی نہیں. ذاتی نور صرف وہی ویکھ سکدا ہے جنوں اللہ تعالیٰ نے ماذا اگل بسر دیاں اینکا عطا فرمائیاں نے. کہ بلا ماذا اگل بسر دے نین جنہوں اللہ نے عطا فرمائے ذاتی نور تے پھر انہیں ہی ویکھنے سے نا تے آکے اعلان کرنا سی رائی تو ربی فی احسن صورتن میں اپنے رب نو بڑی سونی صورت جے ویکھ کے آیا ہوں. صفاتی نور آیا کہ نا سوئی دے ناکے دا کروڑواں حصہ یہ تجلی آئی. ہویا کی 70 بندے جڑے نال سن سارے سڑ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے بلا بے ہوش ہو گئے. بے ہوش ہوئے جس ویلے ہوش آیا میں تفصیل چھڑنا ہے اگے کی ہویا. ہن موسیٰ علیہ السلام دی بصارت دا اے عالم ہو گیا کہ رات پچھلی دا ویلا جویں اج راتی 12-1 بجے دن رات پچھلی دا ویلا ہوندا ہے. رات پچھلی دا ویلا تفسیرہ اٹھاؤ. کالا پہاڑ کوہ طور کالا پہاڑ اس کالے پہاڑ تے 3 میلاں تے کوئی کالی چیونٹی تری جاندی ہے تے موسیٰ انہوں بھی ویکھ رہا. موسیٰ علیہ السلام انہوں بھی ویکھ رہے ہیں کہ بلا انصاف نال دسنا میں کسے دے عقیدے نال چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی. کوئی دیوبندی ہے تے روے دیوبندی، اہل حدیث ہے تے رو اہل حدیث. لیکن میں نو دسو اوے جے میرے محبوب علیہ السلام دے پیچھے نماز پڑھن والے موسیٰ دی بصارت دا اے عالم ہے او 3 میلاں تو رات دے ہنیرے چ اوے چیونٹی ویکھ لیندا ہے تے موسیٰ دا آقا و مولا مدینے دے وچوں بیٹھ کے تانوں بھی ویکھ سکدا ہے. سمجھ آئیے کہ بلا دے فرماؤ سبحان اللہ. پھر حضور نہیں دیکھ سکتے؟ اللہ اللہ کیڑی نگاہ اقدس. پھر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی یاد آ گئے. چس لے کے فرماؤ نا یار ہے. پھر اعلیٰ حضرت یاد آ کے فرماتے ہیں وہ نگاہ اقدس کہ جس طرف اٹھ گئی اور دم میں دم آ گیا. مل کے ذرا یار بابا دے بلند جی میں تسی چس لیندے ہو نا تے تہاڈی آواز نال مینوں بھی چس آندی ہے. مل کے ذرا بابا دے بلند جس طرف اٹھ گئی دم میں دم. کیا بات ہے. میں تواڈے اٹھے ہتھاں تو صدقے جاواں. اے بھائی صاحب نے ہاتھ چکے نے تے کیڈے سوہنے لگدے نے. ذرا تسی بھی سارے اٹھا کے آکھو نا مل کے ذرا بغلا تک ہاتھ اٹھا کے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم یا اس نے گائے عنایت پہ. یا اللہ پہ وینا ہے جڑا بابا دے بلند بڑے ایسے مہینے ہی مدینے لے جا اس کی نافذ ہو کو جس طرف اٹھ گئی دم میں دم یا اس نے گاہے عنایت پہ لا. کہ بلا ٹائم ختم ہو گیا. ٹائم تھوڑا تے گلا بہتیاں. تیسری گل فَكُنْتُ سَمَعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اوے میرے کان اے دیوار دے پیچھے کھڑا ہو کے کوئی بندہ گل کرے تے میرے کان نہیں سن دے تواڈے نہیں سن دے. پت جیدی سماعت تے کہ بلا رب دی تجلی ہو جائے جیدی سماعت تے رب دی تجلی ہو جائے. نام سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ دا پیغمبر حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام انہاں نو اللہ نے کی طاقت عطا فرمائی. یہ جا رہے تے رستے دے اندر ایک کیڑیاں دا لشکر ہے کہ بلا تواڈی مسکراہٹ نو اللہ سلامت رکھے. سدا مسکراندے رہو. توجہ میرے ال رکھنا. کیڑیاں دا لشکر تے کیڑیاں دے لشکر وچوں ایک وڈی کیڑی ہے سردار کیڑی جہدا نام سی منذرہ کیڑی. وہ کیڑی پتہ کی کہندی ہے؟ کہندی او کیڑیو اوے اپنے اپنے بلا چ وڑ جاؤ. انہاں آکھیا کیوں وڑ جائیے کی گل ہے؟ اگے 3 میلاں تو اللہ دا پیغمبر سلیمان آ رہا ہے وہ دا لشکر آ رہا ہے
وہ لشکر آئے گا تے تواڈے اتوں لنਘ جائے گا، انہوں پتہ نہیں لگنا۔ ہائے 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 ہوئے نہیں سمجھے تسی کی آکھیا؟ 3 میلاں تو لشکر آ گیا ہے، آ جائے گا تے پتہ نہیں لگنا۔ وہ قرآن کہندا ہے ایتھے منذرہ کیڑی تے اودا لشکر 3 میلاں تے پیغمبر کھڑا ہے، فتبسم ضاحکا من قولھا، وہ کیڑی دی گل سن کے 3 میلاں تے پیغمبر مسکرا گیا۔ 3 میلاں تو کیڑی دی گل سنی، پیغمبر مسکرا پیا۔ انہیں آکھیا حیرانگی والی گل ہے، وہ کیڑی دا عقیدہ سنو لوگو، آپ تے کہندی ہے مینوں 3 میلاں تو بھی پتا پیغمبر آ رہا ہے، تے پیغمبر دے بارے عقیدہ اے وے اتوں بھی لنگھ گیا تے پتہ نہیں لگنا۔ نہیں سمجھے؟ اپنا عقیدہ اے وے کہ انہوں پتہ ہے 3 میلاں تے پیغمبر آ رہا ہے، اپنا وہ عقیدہ اے وے، تے نبی دے بارے عقیدہ اے وے کہ اتوں بھی لنگھ گیا لشکر تو تے پتہ نہیں لگنا کہ بلا اے وے سماعت حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام دی، او پیغمبر جنہیں معراج دی رات میرے آقا دے پیچھے نماز پڑھی ہوئی ہے اونچی آواز سے۔ تے جے ایک مقتدی دی سماعت دا اے عالم ہے کہ بلا پھر آقا و مولا دی سماعت دا کی عالم ہوئے گا۔ حضرات گرامی توجہ کرنا ذرا، ایسی ولی دی شان میں ادھر ہی تریا جاواں، وقت زیادہ لگے گا۔ اے ہے ولیاں دی شان۔ ہن پھر ساریاں نو وڈے ولی حضرت داتا علی حجویری دا تھوڑا جہا ذکر کر چھڈا۔ نہیں بولے، سارے نہیں بولے یار، جڑا کیا بات ہے، جڑا داتا دا ملنگ بول بیٹھے آئے نا سجی بان چو کے فرماؤ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ داتا علی حجویری سن 400 ہجری دے اندر غزنی دے علاقے دے اندر، افغانستان دا علاقہ ہے غزنی، او دے اندر آپ دی ولادت ہوئی۔ اور جس ویلے ولادت ہوندی ہے کسی بچے دی، او دی آئیڈینٹی، او دی شناخت او دے والدین تو ہوندی ہے۔ تے آؤ میں تانوں داتا علی حجویری دا شجرہ پڑھ کے سنا چھڈاں۔ داتا دا شجرہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ داتا علی حجویری دا شجرہ، ایک کون ہے داتا علی حجویری؟ جڑا حسنی سید ہے، حسنی سید ہے۔ کون حسنی سید؟ ذرا توجہ کری میرے ال، میرے نبی علیہ السلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اور مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوواں دا نکاح کیتا۔ جس ویلے نکاح ہویا اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا، اس پتر دا نام ہے حسن ابن علی۔ اونچی آواز سے سبحان اللہ۔ ساڈا بڑا پیر ہے حسن ابن علی، ذرا بابا دے بلند سبحان اللہ۔ ایک پتر اللہ نے عطا فرمایا، وہ دا نام ہے حسن ابن علی۔ حسن ابن علی نو اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا جہدا نام ہے سید زید۔ سید زید نو اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا جہدا نام ہے ابو الحسن علی۔ ابو الحسن علی نو اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا اور جہدا نام ہے سید عبداللہ۔ سید عبداللہ نو اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا جہدا نام ہے سید عبد الرحمن۔ سید عبد الرحمن نو اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا، وہ دا نام ہے سید علی۔ سید علی نو اللہ نے ایک پتر عطا فرمایا جہدا نام ہے سید عثمان۔ وہ سید عثمان نو اللہ نے ایک چان نال سونا پتر عطا فرمایا جنوں دنیا داتا علی حجویری دے نام نال جان دی ہے۔ اللہ اکبر، حق چاہیے، توجہ جی۔ جنوں دنیا داتا علی حجویری دے نام نال جان دی ہے، جڑا تیرا بھی داتا ہے تے میرا بھی داتا ہے۔ نام نامی اس میں گرامی علی بن عثمان۔ ٹائم کوئی نہیں ورنہ میں ایک چسدار نقطہ پیش کرا۔ داتا صاحب دا کی نام ہے علی، کی نام ہے باپ دا نام عثمان، کی نام ہے عثمان، آپ دا نام ہے علی، باپ دا نام ہے عثمان۔ تے عثمان دے والد یعنی داتا صاحب دے دادا جی انہاں دا نام ہے علی۔ داتا صاحب دا نام بھی علی، داتا دے دادا دا نام بھی علی، تے وچکار حضرت عثمان والد نے وہ ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، وچکار عثمان، ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، وچکار عثمان۔ فرمایا اسی ناواں دی ترتیب نال دس رہے ہیں سید زادے، خبردار وہ صحابہ نو پونکیا جے نا، ادھروں کوئی آئے گا عثمان نو پونکے گا منہ علی بنے گا، یہ ادھروں کوئی آگے پونکے گا منہ علی بنے گا۔ توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ آپ دا نام نامی اس میں گرامی داتا، نام نامی علی بن عثمان، تے لقب داتا۔ لقب کیے سارے بولو، لقب کیے داتا۔ داتا دا معنی ہے دین والا، کی معنی ہے دین والا۔
داتا دینے والا کہندے نے جی یہ تے شرک ہے، انج نہیں کہنا چاہیے، دینے والا تو صرف اللہ ہے۔ میں کہا جڑے کہندے نے دین والا صرف اللہ ہے انہاں نوں میں پھکی دین لگے ہیں، نہیں بولے یار تسی، میں انہاں نوں پھکی دین لگیا ہے۔ او مولوی ملوانیاں، جب دیتا جو صرف اللہ ہی ہے تے پھر جمعرات والے دن سپیکر تے کھلو کے لوکاں کو چندہ کدے لئی منگنا ہے؟ پھر منگیا کرنا رب تو بھی، دین والا اللہ ہے۔ اوے جے دین والا اللہ ہے تے چندہ رب دے بندیاں تو منگیا جا سکتا ہے، تے داتا علی حجویری بھی تے رب دا ہی بندہ ہے نا۔ میں دی تفصیل چ نہیں جانتا، آئے ایک حدیث پڑھ کے تے میں آگے جاواں گا۔ میرے نبی نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یوتی، فرمایا میرا رب مینوں دیندا ہے تے میں تقسیم کرنا وا۔ ہن سنی میرے تاریخی جملے، چس آوے تے نعرہ ایک بابا دے بلند لانا ہے، اوے اللہ دین والا، مصطفیٰ ونڈن والا، جدو رب مصطفیٰ نو دیندا ہے تے رب داتا، جدو مصطفیٰ مخلوق نو دیندا ہے تے مصطفیٰ داتا۔ قبلہ بابا دے بلند شان اولیاء، شان اولیاء، داتا علی حجویری۔ ایک لقب ہے داتا تے ایک لقب ہے گنج بخش۔ گنج بخش دا مانا بھی ہے ڈاڈا دین والا۔ حضرت جناب خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ جدو آئے نا داتا دی بارگاہ دے اندر آ کے اس مسجد دے اندر 40 دن چلا کیتا، جدو اللہ دیاں رحمتاں دا نزول داتا دے دربار تے ویکھیا تے جان لگا خواجہ خواجگان لکھ کے گیا، وہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کے سارا پیر کامل، کامل آرا رہنما۔ کی کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم، وہ خزانے ونڈن والا بھی علی حجویری ہے، فیض عالم سارے عالم نو فیض ونڈن والا بھی داتا حجویری ہے، مظہر نور خدا، وہ رب دے نور دا مظہر بھی داتا حجویری ہے، نا کے سارا پیر کامل، وہ کہتے ہیں وہ ناکساں دا پیر تے علی حجویری ہے ہی کامل آرا رہنما۔ وہ میں ویکھیا چنگیاں چنگیاں دا پیر ہے داتا علی حجویری، چنگیاں چنگیاں دا پیر ہے۔ حضرات وقت ختم ہو گیا، میرا دل کرتا سی میں داتا صاحب دا مزید تو ذکر سناتا، لیکن وقت جو کہ اتے ہو گیا ہے۔ پھر کدی انشاءاللہ عنوان آیا تے ایسے عنوان تے رکھ کے تے گفتگو کریں گے، اگلا مضمون اگلے جمعے وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک دو گزارشات کرنیاں نے، توجہ کرنا۔ ایک